السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، بھرپور ماشاءاللہ سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ تطبیق کے ساتھ اور کیا تجوید بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ امید تو مجھے یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر وقت آسانی فرمانے والے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو جو سنت ہے نا آج کی، وہ ہے اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اذان کی سنتیں سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اب اذان کی جو سنتیں ہیں وہ ہیں ٹوٹل 5، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا۔ اذان سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، یعنی کہاں پہ جا کے کس کے علاوہ اس کا جواب کیا ہوگا، وہ الفاظ یہ ہیں، سوائے کون سے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کہ ان کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہوگا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم 385 میں موجود ہے۔ اور اذان کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ یہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اذان کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف۔ یاد رہے کہ یہ سب سے افضل درود ہے، وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے کے بعد درج ذیل دعا کا پڑھنا، وہ کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ٹھیک ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اذان کے بعد یہ جو دعائیں ابھی میں نے اوپر پڑھی ہیں، ان کے بھی پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی جب دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، لہٰذا یہ دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم 5 سنتوں پر ہر اذان کے وقت عمل کرنا شروع کر دیں تو یوں ہماری دن اور رات میں 25 مرتبہ ہم عمل ہو سکتا ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چلیں اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں۔ کورس ہے ہمارا آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ آج جو ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر پڑھیں گے، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ جی آج ایک ہی آیت پڑھ لیتے ہیں کیونکہ سنت ذرا تھوڑی سی ہم نے لمبی پڑھ دی تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں۔ اب ہم تطبیق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تطبیق کیا ہے؟ واو کو ہونٹوں کی نا تمام گولائی سے وا، ٹھیک ہے، لما غنہ کرتے ہوئے میم پر الف مدہ ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے۔ جاءہم یہاں پہ 4 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی، رو کو پر پڑھیں گے، رسول من، ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، لام 2 پیش اور میم میں آگے، اس لیے نون پہ اظہار ہے کس چیز کا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے نون کا، کیونکہ آگے عین آ رہا ہے نا، اس لیے حروف حلقی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ من عند اللہ یہاں پہ اخفا کیا جائے گا، دلہ اللہ کے اسم جلالہ جو نام ہے، اس کے اللہ کے نام سے پہلے اگر کسی حرف پر زیر آ جائے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا، عند اللہ جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مصدق لما، ٹھیک ہے، صوت کو پر پڑھنا ہے، دال کے ساتھ ملاتے ہوئے دال کو باریک، اور قل لما، اب یہاں پہ ہم نے ادغام نہیں کرنا کیونکہ ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غننے کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قاف کے اوپر تنوین پیش ہے اور آگے لام آ رہا ہے، لام اور را 2 حروف ایسے ہیں جہاں پہ ادغام نہیں ہوگا۔ لما مد اصلی بالالف، معہم میم پہ اظہار شفوی، نبذا ان کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، فریقم من الذین، فریقم ادغام مع الغنہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن لام کو پر نہیں پڑھنا، من الذین، زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ، نون کی حرکت کو بڑا نہیں کریں گے یعنی کھینچیں گے بھی نہیں۔ اوتوا الکتاب، او مد اصلی بالواو، تو یہاں پہ واو حذف ہو جائے گا، تا کی پیش کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، او تل، ٹھیک ہے، کتابہ، ٹھیک ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، تو کتاب اللہ یہاں پہ اللہ سے با کے اوپر پہلے والے حرف پر کیا ہے زبر ہے تو اللہ پر پڑھا جائے گا، تا پہ کھڑا زبر ہے تو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، وراء یہاں پہ کیا ہے 4 حرکات کے برابر کھینچ دیں اور حمزہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، وراء یہ کون سا ہوگا؟ مد متصل، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے نا، ایک ہی کلمے میں یہ، تو پھر اس لیے ہم نے 4 حرکات کے برابر بھی کھینچنا ہے، وراء، پھر ظہورہم، ٹھیک ہے، واو مدہ اور را باریک پڑھی جائیں گی، ریہم، ریہم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ریہم اظہار شفوی میم پہ، کأنہم نون پہ غنہ کریں، میم پہ اظہار شفوی، لا پہ مد اصلی بالالف، یعلمون میم پیش واو، مو مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون پہ جب ہم وقف کر دیں گے، وقف کیا مطلب ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، سکون عارضی اب لے کے آئیں گے، اس کا اپنا اصل سکون یا جزم کی علامت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے یعنی ایک ہی آیت ہے، بہت اچھے طریقے سے سنت پر بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہر کوئی یعنی مردوں میں سے مسجد میں تو لازمی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں الحمدللہ، تو ضرور سیکھیں کہ کیا ادب بتایا گیا ہے کہ دعا کیسے پڑھ کے یعنی پڑھنی ہے اور اس کی دیکھیں قبولیت کا درجہ کیا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے اور ہاتھ میں تجوید بھی سیکھتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے ایک دوسرے کو شیئر ضرور کریں، دین کا پیغام عام کریں۔